السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو فیصل آباد میں چل دو ایم پی ایز کے درمیان چلنے والی مشہور دشمنی کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ دشمنی ضلع فیصل آباد کی بڑی دشمنیوں میں شمار کی جاتی ہے اور یہ پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے ڈاکٹر نثار جٹ اور نون لیگ کے سابق ایم پی اے رانا شاہد کے درمیان چل رہی ہے۔ اس دشمنی میں اب تک 44 افراد قتل ہو چکے ہیں۔ رانا شاہد رانا ثناءاللہ کا بہت قریبی عزیز سمجھا جاتا ہے اور یہ رانا ثناءاللہ کا کزن لگتا ہے۔ رانا شاہد اور ڈاکٹر نثار جٹ کی دشمنی بھتہ وصولی کی وجہ سے شروع ہوئی۔ رانا شاہد پورے ضلع فیصل آباد کے بس اڈوں، پلازوں، منشیات فروشوں اور قبضہ گروپوں سے ماہانہ بھتہ وصولی کیا کرتا تھا، جبکہ ڈاکٹر نثار جٹ نے بھی رانا شاہد کے علاقوں میں اپنے بندے بٹھا کر وہاں سے بھتہ وصولی شروع کر دی۔ 2019 کے آغاز میں فیصل آباد کے ضلع شاہکوٹ میں نثار جٹ گروپ کے لوگوں اور رانا شاہد گروپ کے لوگوں سے ایک بس اڈے سے بھتہ وصول کرتے ہوئے جھگڑا ہو گیا۔ بس اسٹینڈ کے اندر ہی دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر بے دریغ فائرنگ کی۔ اس فائرنگ میں ڈاکٹر نثار جٹ کے 9 جبکہ رانا شاہد کے 3 بندے قتل ہو گئے۔ نثار جٹ جہانگیر ترین کا بہت قریبی عزیز سمجھا جاتا تھا، جبکہ پی ٹی آئی اور وفاق دونوں میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ڈاکٹر نثار جٹ کو فل سپورٹ کیا اور سیکرٹری پنجاب کو نثار جٹ کو سپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے، جس کی وجہ سے پورے فیصل آباد کے بیوروکریٹس نثار جٹ سے ملے اور نثار جٹ کو اپنی مدد کی یقین دہانی کرائی۔ اس وجہ سے فیصل آباد کی بیوروکریسی پر ڈاکٹر نثار جٹ کا مکمل ہولڈ ہو گیا، جس کی وجہ سے نثار جٹ نے رانا ثناءاللہ اور رانا شاہد پر دہشت گردی کے مقدمات درج کروا دیے اور پولیس نے رانا شاہد کو گرفتار کر لیا، لیکن 8 دنوں میں ہی رانا شاہد کی ضمانت ہو گئی اور وہ جیل سے باہر آ گیا۔ جیل سے باہر آتے ہوئے بھی نثار جٹ گروپ کے لوگوں نے رانا شاہد پر حملہ کیا اور اس کے 3 بندے قتل ہو گئے، جبکہ نثار جٹ اس حملے میں محفوظ رہا۔ اس قاتلانہ حملے کے بعد رانا شاہد نے 4 روز تک نثار جٹ کی مخبری کروائی اور ایک مخبری کے نتیجے میں اس کے ڈیرے پر حملہ کر دیا، جس میں نثار جٹ کے 14 لوگ قتل ہو گئے۔ ان 14 قتلوں کے بعد فیصل آباد میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہو چکی تھی۔ فیصل آباد بیوروکریسی، خاص طور پر پولیس میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں اور تبادلے کیے گئے اور نئے پولیس افسروں کو نئے عہدوں سے نوازا گیا تاکہ رانا شاہد کے خلاف کارروائی ہو سکے، لیکن رانا شاہد دبئی فرار ہو چکا تھا، جبکہ 14 بندوں کو قتل کرنے کے بعد اس کے کچھ دوست علاقہ غیر چلے گئے تھے۔ اسی عرصے کے دوران رانا ثناءاللہ نے نثار جٹ کے ان 14 قتل ہوئے افراد کے لواحقین سے رابطہ کیا اور ان کو 2-2 کروڑ روپے دے کر معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ اس طرح رانا شاہد پر بنے 14 قتل کے مقدمات کلیئر ہو گئے اور رانا شاہد دبئی سے دوبارہ پاکستان آ گیا۔ ڈاکٹر نثار جٹ کی کمزور ہوتی ہوئی چودراہٹ کو دیکھ کے بہت سے لوگ اس سے الگ ہو کر پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے اور رانا شاہد سے ہاتھ ملا لیا۔ رانا شاہد نے ڈاکٹر نثار جٹ کی 8 مربع زمین پر بھی قبضہ کیا، جو کہ ضلع گجرات میں واقع تھی اور ایک زرعی زمین تھی جس کی مالیت 40 کروڑ روپے کے قریب تھی۔ ڈاکٹر نثار جٹ نے اپنی زمین سے قبضہ چھڑانے کے لیے بہت سے حربے آزمائے اور عدالتوں میں بھی دھکے کھائے، جبکہ عدالت میں درج کرائے ہوئے مقدمات آج تک زیر سماعت ہیں اور آج تک ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ جبکہ ڈاکٹر نثار جٹ نے قبائلی علاقوں سے قبضہ گروپوں کو بھی گجرات میں اپنی قبضہ کی ہوئی زمین واپس لینے کے لیے بلایا، لیکن وہ بھی کچھ خاطر خواہ کارروائی نہ دکھا سکے اور ان کے بھی 6 بندے قتل ہوئے، جبکہ اس حملوں میں رانا شاہد کے بھی 3 بندے قتل ہوئے۔ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے ان 2 صوبائی وزیروں کی دشمنی فیصل آباد میں سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ پولیس پر ڈاکٹر نثار جٹ کا مکمل کنٹرول تھا۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر نثار جٹ نے رانا شاہد اور اس کے گروپ کے 70 کے قریب افراد کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کروا دیے
اور پولیس جگہ جگہ رانا شاہد کو تلاش کرنے لگی۔ اس وقت پولیس نے رانا شاہد کو گرفتار کرنے کے لیے 7 آپریشن کیے، لیکن ان 7 کے 7 آپریشن میں پولیس کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نصیب نہ ہوئی اور رانا شاہد ہر بار پولیس پر فائرنگ کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا۔ آخر جب پولیس جگہ جگہ رانا شاہد کو تلاش کرنے لگی تو رانا شاہد نے اپنے ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی دوست رانا فیصل کی مدد سے رات کے اندھیرے میں ڈاکٹر نثار جٹ کو اغوا کیا اور ڈاکٹر نثار جٹ کو اپنے ڈیرے پر لے آیا اور کئی دن تک اس پر بے ایمانہ تشدد کیا اور اس کا جسم پر استریاں گرم کر کر کے لگاتا رہا۔ ڈاکٹر نثار جٹ نے باہر موجود اپنے لوگوں پر رانا شاہد پر بنے اور اس کے لوگوں پر بنے 70 کے 70 مقدمات واپس لینے کا حکم دیا اور اس طرح رانا شاہد ان 70 کے جھوٹے قتل کے مقدموں سے بری ہوا۔ 2020 کے شروع میں رانا شاہد نے فیصل آباد کی آن ڈیوٹی ڈی پی او میاں انجم کو بھی اس کے آفس میں قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے پوری فیصل آباد پولیس نے فیصل آباد کی ناکہ بندی کر دی تھی، جبکہ رانا شاہد ڈی سی او مظہر اکرم کی گاڑی استعمال کرتے ہوئے فیصل آباد سے فرار ہو گیا اور آج تک فرار ہے اور دبئی میں مقیم ہے، جبکہ فیصل آباد میں رانا شاہد اور رانا ثناء اللہ کا مکمل کنٹرول ہے اور پورے ضلع فیصل آباد کے لوگ رانا شاہد کو بھتہ دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں برے کاموں سے محفوظ رکھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔